آج مریم صفدر نے عدالت کے اندر پھر وہی جھوٹ بولے جو وہ ہمیشہ بولتی ہیں. نہیں بتایا تو یہ نہیں بتایا کہ رسیدیں کہاں ہیں, اپارٹمنٹ کس سے خریدے, کتنے میں خریدے, کب خریدے, یہ نہیں بتایا. دوبارہ سے وہی کہانی, کیلبری فونٹ, جعلی ٹرسٹ ڈیڈ, قطری خط, تمام وہی جھوٹ انہوں نے اور ان کے وکیل نے بولے. نہیں بتایا تو یہ نہیں بتایا کہ اصل رسیدیں کہاں ہیں. نہیں بتایا تو یہ نہیں بتایا کہ کون سے جن تھے جنہوں نے یہ پیسہ یہاں سے اڑا کر لندن پہنچایا تھا. نہیں بتایا تو یہ نہیں بتایا وہ کون سی چڑیلیں تھی جن کے دن رات کی کمائی سے یہ اپارٹمنٹ خریدے گئے. نہیں بتایا تو یہ نہیں بتایا کہ کس ٹونے, کس جادو, کس فال کے نتیجے میں یہ اپارٹمنٹ نکلے تھے. نہیں بتایا تو یہ نہیں بتایا. تو آپ کو بتانا پڑے گا وہ کون سے جنات تھے جو آپ کے گھروں کے تہ خانے میں دن رات کام کر رہے تھے. وہ کون سے جنات تھے آپ کے چچا اور آپ کے پاس جو آپ کے چچا اور آپ کے چچا کے بیٹوں اور آپ لوگوں کے پیسے لاہور سے اکٹھے کرتے تھے, ڈیفرنٹ تاجروں سے بھتے کی شکل میں لیتے تھے, انہیں سوٹ کیسوں میں ڈالتے تھے, اپنی جو منی لانڈرنگ کے لوگ تھے ان کے تھرو ان کو پاکستان سے جنات کی مدد کے ساتھ آپ انہیں انگلستان لے جا کر وہ اپارٹمنٹ خرید چکے. اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ہمیں بتائیے وہ کون سے جنات تھے جنہوں نے ایسے کر کے وہ اپارٹمنٹ آپ کے لیے تعمیر کر دیے. اتنے مہنگے اپارٹمنٹ لندن میں ایسے کر کے تعمیر کر دیے کیونکہ آپ میں سے تو کسی نے وہاں مزدوری نہیں کی. دوسری بات, آج قوم نے ایک بہت ہی عجیب منظر دیکھا. منظر یہ دیکھا پاکستان نے آج کے پاکستان کی ٹیلی ویژن کی سکرین پر ایک سیاسی چڑیل جو ہیں وہ جنات کا تانا دے رہی ہیں, وہ جادو کا تانا دے رہی ہیں, وہ ٹونے کا تانا دے رہی ہیں. یہ بڑا حیران کن معاملہ دیکھا کہ جن سے لوگوں کو خود شر کا خوف ہے, جن کا پورا سیاسی وجود ہی سیاسی شر کا باعث ہے, جن سے نہ پاکستان کا کوئی ادارہ بچا, نہ پاکستان بچا. کلبھوشن کا کیس ہو, آپ کو یاد ہے قصاب کا کیس ہو, کسی کیس پہ اس خاندان سے آپ کو نظر آیا کہ نہ پاکستان بچا, نہ پاکستان کا احترام بچا, نہ پاکستان کا کوئی ادارہ بچا. آج وہ بھی جادو اور ٹونے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. اور آخری بات, انہوں نے آج کہا کہ نواز شریف بننے کی کوشش نہ کی جائے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بات آپ کی سچ ہے, نواز شریف کوئی نہیں بن سکتا. ایسے لوگ بنتے نہیں ہیں, ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. اتنا بزدل کوئی بن تھوڑی سکتا ہے, اتنا مکار کوئی بن تھوڑی سکتا ہے, اتنا کرپٹ کوئی بن تھوڑی سکتا ہے, اتنا دھوکے باز کوئی بن تھوڑی سکتا ہے, اتنا جھوٹا کوئی بن تھوڑی سکتا ہے کوشش کر کے بھی. ایسے لوگ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. میر جعفر میر صادق پیدا ہوئے تھے اور مجھے لگتا ہے اس کے بعد ہسٹری میں اس نمبر پہ, اس کوالیفیکیشن پہ نواز شریف صاحب پیدا ہوئے ہیں. تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ کوئی بھی نواز شریف بننے کی کوشش نہ کرے کیونکہ نواز شریف بنا نہیں جا سکتا. ایسے ہیرے تو کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں جو بیماری پہ بھی جھوٹ بولے, جو قومیت پر بھی جھوٹ بولے, اپنی قوم کے ساتھ جو محبت ہے اس پہ بھی جھوٹ بولے, اور جو اپنی حب الوطنی پہ بھی جھوٹ بولے, اور پاکستان کے ایسے نیشنل انٹرسٹ اور پاکستان کی نیشنل سلامتی کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر بھی جھوٹ بولے اور قوم کے ساتھ دھوکہ دے دیں. ایسا شخص بنا نہیں جا سکتا. ایسے ہیرے کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں. یہ بات آپ کی ہے. اور جس ملک میں اہم ترین تقرریاں, ان تقرریوں کی میں بات کر رہی ہوں جن کا پاکستان کی سلامتی سے ڈائریکٹ تعلق ہے, جو شخص ان ملک کی اہم ترین تقرریاں جو ہے وہ جادو ٹونے سے کرتا ہو, جنات بجائے وزیر اعظم کے جنات وہ تقرریاں کرتے ہوں, جنات ٹائمنگز طے کرتے ہوں, یا پھر وہ جو اس کو طوطا فال کہتے ہیں وہ نکال کے کرتے ہوں, تو پھر اس ملک کا دنیا میں تماشا بننا جس طرح اب بنا ہے, اداروں کا تماشا بننا, پھر اس میں ہمیں کوئی میرے خیال اس میں کوئی حیرانگی کی, اچنبے کی بات نہیں ہے. اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر وہ اتنا ہی ان کا جادو ٹونا سکسیسفل ہے, حساب کتاب سکسیسفل ہے, وہ جو جنتر منتر جس کو کہتے ہیں وہ سکسیسفل ہے, تو وہ عوام کی بھلائی کے لیے کیوں استعمال نہیں ہوتا؟ وہ جو جنات کی اسسٹنس ہے یا جنتر منتر جو ہیں وہ صرف اہم ترین تقرریاں کرنے کے لیے ہی کیوں استعمال ہوتے ہیں؟ وہ اس چیز کے لیے استعمال کیوں نہیں ہوتے کہ عوام سے مہنگائی کا بوجھ کم کیا جائے؟ عوام کا اگر اتنا ہی کامیاب ہے وہ طریقہ کار تو وہ پھر آٹا سستا کرو, اس سے چینی سستی کرو, اس سے پیٹرول سستا کرو, اس سے ڈیزل سستا کرو, اس سے اپنی کارکردگی کو بہتر بناؤ. تو بات یہ ہے کہ یہ نہ اپنے آئینی اختیارات کے استعمال کا مسئلہ ہے,
نہ یہ وزیر اعظم کے اختیارات کے استعمال کا مسئلہ ہے، نہ یہ کسی جمہوریت کا مسئلہ ہے، نہ کسی جمہوری اصول کا مسئلہ ہے، نہ ہی یہ کوئی آئینی کردار کا مسئلہ ہے. یہ اپنی ذات کو اور اپنی حکومت کو چند دن اور مہلت دینے کا نسخہ ہے. سمجھ نہیں آ رہی، پوری قوم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے پورے ملک کو ایٹ اے گرائنڈنگ ہالٹ آپ لے آئے ہیں. پورا ملک اس وقت بند ہے، اداروں کا ملک کا تماشا بن چکا ہے، صرف اس لیے کہ ایک شخص کو آپ نے ریٹین کرنا ہے کیونکہ وہ آپ کی حکومت چلاتا ہے، وہ آپ کے اپوننٹس کو کے لیے اکھاڑ پچھاڑ کرتا ہے. تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کیا معاملہ درپیش آ گیا. کیا قوم کو آپ نے بے وقوف سمجھ رکھا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ان حرکات اور سکنات کا قوم کو علم نہیں ہے کہ اس کے پیچھے بات کیا ہے. اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کل پڑھ رہے تھے کہ وزیر اعظم کا آئینی حق ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے، آج آپ کو ووٹ کو عزت دو یاد آ گئی ہے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو نواز شریف بننے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. نواز شریف جب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لے کر میدان میں آیا تھا تو وہ منتخب وزیر اعظم تھا، وہ آئینی وزیر اعظم تھا، وہ عوام کے ووٹ سے آیا تھا، وہ ایک بہت لمبی جد و جہد طے کر کے آیا تھا. اس کی ایک بہت بڑی آئینی سٹرگل تھی جو اس کی ذات کے لیے نہیں تھی. اس کی ذات کی اس نے قربانی دی، اس نے اپنی حکومتوں کی قربانی دی، لیکن آئین کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے اور وزیر اعظم کے آفس کی عزت کے لیے اس نے اپنی حکومتیں قربان کر دی. اور اس طرح کی جو سٹیٹس ہے وہ اچیو کرنے کے لیے، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے کے لیے آپ کو جیلیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. آپ کو میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا کہنا پڑتا ہے اور پھر اس پر قائم رہنا پڑتا ہے. آپ کو اٹک قلعے میں جانا پڑتا ہے، آپ کو جلا وطنی برداشت کرنی پڑتی ہے، آپ کو جھوٹے کیسز برداشت کرنے پڑتے ہیں، آپ کو جھوٹی سزائیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، آپ کو جیلوں میں جانا پڑتا ہے، آپ کو ہیوملیشن برداشت کرنی پڑتی ہے، آپ کو اپنی بیٹی کو جیل میں جاتا ہوا، کسی بے گناہ بیٹی کو جاتا ہوا دیکھنا پڑتا ہے. تو آپ عمران خان صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کی سیاسی پہچان کیا ہے، ان کا سیاسی تشخص کیا ہے. ان کا سیاسی تشخص اور ان کی سیاسی پہچان اور ان کا سیاسی تعارف جو ہے وہ ہے منتخب حکومت کے خلاف سازش کرنا، منتخب حکومت اور منتخب وزیر اعظم کے آفس کے باہر 120 دن کا دھرنا دینا، 126 دن کا دھرنا دینا اور کہنا کہ وزیر اعظم کو میں گلے سے گھسیٹ کر نکالوں گا، اور لوگوں کو یہ بتانا کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے، اور اس کے بعد نواز شریف کے مینڈیٹ کو چھیننا اور اس پر قابض ہو جانا عوام کے اختیار کے اوپر، ووٹ کی حرمت کو پاؤں کے نیچے کچل کے آنا، عوام کے ووٹ کی پرچی کو پاؤں کے نیچے کچل کے آنا، سازش کرنا. آپ کی تو پہچان یہ ہے. تو آپ کا اصول سے، آپ کا جمہوریت سے، جمہوری جد و جہد سے، ایک آئینی وزیر اعظم کے اختیارات سے، اس کی عزت سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے. تو نواز شریف بننے کی تو کوشش بھی نہ کرنا، اور شیر کی کھال پہننے سے کوئی شیر نہیں بن جاتا. ایک سیکنڈ. اور پھر آپ کہنا چاہتے ہیں یہ تو بات یہ ہے کہ آپ کی جو پوری سیاسی جد و جہد ہے پچھلے 8-10 سال کی، وہ جمہوریت کے خلاف سازش سے عبارت ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج آپ بدترین نالائکی، نااہلی، کرپشن سکینڈلز کے بعد اگر آپ کو یہ اپنی فیس سیونگ نظر آ رہی ہے کہ آپ اس میں سیاسی شہید بن جائیں گے، تو یہ نہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. نہ عوام یہ ہونے دے گی، نہ ہم یہ ہونے دیں گے. آپ کو عوام کے اوپر آپ نے پچھلے 4 سال میں جو مظالم ڈھائے ہیں، آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. آپ کو عوام کے ووٹ کو کچلنے کا جواب دینا پڑے گا.
آپ کو اپنی سازشوں کا جواب دینا پڑے گا. آپ کو اتنے بڑے بڑے نالائکی کے، نااہلی کے، کرپشن کے سکینڈلز کا جواب دینا پڑے گا. آپ کو پاکستان کو تاریخی قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبانے کا جواب دینا پڑے گا. آپ کو ان تاریخی قرضوں کے باوجود پاکستان میں ایک اینٹ، ایک پروجیکٹ نہ لگانے کا جواب دینا پڑے گا. آپ کو پاکستان میں 22 کروڑ عوام کے اوپر مہنگائی، لاقانونیت کا عذاب لانے کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. آپ کو جواب دینا پڑے گا